السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا یا اسے حفظ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی 40 احادیث یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی اتنی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص صرف 40 احادیث یاد کر کے اس پہ عمل شروع کر دے یا لوگوں تک پہنچا دے، یعنی اس کی اشاعت شروع کر دے، لوگوں کو بتانا شروع کر دے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شہداء اور علماء کے ساتھ اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے چاہے تو داخل ہو جا۔ تو اسی حدیث کی وجہ سے، یعنی یہ حدیث سننے کے بعد ہر مسلمان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی 40 احادیث یاد کروں، اس پر عمل کروں، لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو اسی لیے ہم آج یہ کتاب ہے جوامع الکلم، یعنی اس میں چھوٹی چھوٹی احادیث ہے 40 اور آگے دعائیں ہیں 40۔ آپ یہ کتاب کسی بھی مکتبے سے خرید سکتے ہیں، اس کا نام ہے جوامع الکلم، یا اس کے علاوہ کوئی بھی 40 احادیث کی کتاب کہیں سے بھی آپ کو مل سکتی ہے، آپ وہ خریدیں اور اسے یاد کریں۔ ٹھیک ہے، آپ یاد کریں، بانٹے، لوگوں کو دے سکتے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے یاد کر کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف 40 احادیث یاد کرنی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، عمل شرط ہے ہر چیز کی۔ تو آج ہم سب سے پہلی حدیث شروع کرتے ہیں اس کتاب کی۔ ہر حدیث کی کتاب جو شروع ہوتی ہے اس میں پہلی حدیث یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ جوامع الکلم جو کتاب ہے اس کی پہلی حدیث بھی یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے عمل نیت سے ہے، یعنی تمام اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص، میں اپنی مثال دوں، یعنی اگر میں کوئی نیکی کا کام کرتی ہوں، کوئی بڑے سے بڑا نیکی کام کرتی ہوں، لیکن میری نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، یا میری نیت میں لوگوں سے تعریفیں حاصل کرنا، لوگوں کی خوشامد حاصل کرنا، لوگوں کی نظر میں بڑا بننا ہے، تو میری وہ بڑی سے بڑی نیکی کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بالکل اس کے برعکس اگر میں کوئی چھوٹا سا کام کرتی ہوں، کوئی چھوٹی سی نیکی کرتی ہوں، بہت معمولی سی ذرہ سی نیکی، جس کی میری اپنی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن وہ میں نے اس لیے کی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ کو پسند آ جائے، یا اللہ خوش ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ جو میری نیت تھی اس کی وجہ سے وہ میری نیکی ایک پہاڑ جتنی بن جائے گی قیامت کے دن، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دارالمدار نیت پر ہے۔ تو ہم جو بھی نیک عمل کریں، کچھ بھی کریں، اگر ہم کھانا کھائیں تو ہم یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جو اس سے مجھے طاقت ملے گی اسے میں تیرے دن کے کاموں میں صرف کروں گی۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چاروں طرف دیکھ لے کہ مطلب یا اللہ میں صرف تیرے لیے نماز پڑھ رہی ہوں، میں کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہی۔ اگر میرا روزہ ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر میں کسی سے سلام کر رہی ہوں، خوشی سے مسکرا کر کسی سے مل رہی ہوں، تو اس لیے نہیں کہ وہ بندہ خوش ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اگر ہم اپنی نیت ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو ہماری ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کے رضا کے کاموں میں گزر جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے یہ حدیث سن لی، انشاءاللہ آج کے بعد ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کی ہم نے دیکھنی ہے کہ میری کیا نیت ہے، اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے اور اپنی ہر کام کی اچھی نیت کر کے اس نیت کو اللہ کی رضا کے لیے بنانا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔